یہیں سے ہم منتقل ہوتے ہیں چھٹے سوال کی طرف کہ دجالی تہذیب کے ترکیبی عناصر کیا ہے۔ دجال اور دجالی تہذیب کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی، بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ کچھ ہی وقت میں اس وقت بہت سی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ میں ان کتابوں کے اور احادیث کے مطالعے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دجالی تہذیب کے 4 ترکیبی عناصر ہیں۔ سب سے پہلا عنصر اس کا وہ ہے دجل، جیسا کہ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ دجال کا سب سے بڑا تعارف خود دجال کا نام ہے۔ دجال کا یہ جو لفظ ہے یہ دجال کا سب سے بڑا تعارف ہے۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، ملمہ سازی کرنے والا۔ یہ جو دجالی تہذیب ہے، اور میں مغربی تہذیب کو بھی دجالی تہذیب ہی سمجھتا ہوں، اس کا پہلا عنصر وہ دجل اور فریب ہے، دھوکہ، جھوٹ، ملمہ سازی۔ لیکن یہ کہ عام دکاندار دھوکہ دیتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، استعمال کی چیزوں میں، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں نظریات میں، افکار میں۔ اپنے جھوٹے نظریات کو انہوں نے ملمہ سازی کے زور پر پوری دنیا میں مقبول کروا دیا، ان کا پرچار کر دیا۔ مثال کے طور پر ان کا ایک نعرہ آزادی نسواں، عورت کو آزادی دی جائے۔ اب یہ بظاہر بڑا خوبصورت نعرہ ہے۔ جب یہ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس میں عورت کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں تو بعض دیہاتوں کی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں، عورت کتنی مظلوم ہے، جلی ہوئی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں، اور ستم چشیدہ عورتوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ عورت کتنی مظلوم ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ مظلوم عورت کو حق دینا چاہتے؟ نہیں، یہ عورت کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ آزادی نسواں کے نعرے کا مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں ہے، بلکہ عورت کو ایک جنس ارزاں بنانا، ایک عیاشی کا سامان بنانا۔ اب بتائیے کہ پردے کا کیا تعلق ہے آزادی نسواں کے ساتھ؟ کہ عورت کو اگر پردے سے محروم کر دیا جائے تو عورت کو آزادی مل جائے گی؟ عورت کو شوک پیس بنا دیا جائے تو کیا یہ عورت کو آزادی مل گئی؟ عورت کو بدکاری کی، زناکاری کی آزادی دے دی جائے تو کیا یہ عورت کو آزادی مل گئی؟ تو بظاہر یہ الفاظ بڑے خوبصورت، آزادی نسواں، نعرہ بڑا پرکشش، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کو، دنیا بھر کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے کہ نکاح کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جائے، مقصد بن جائے اپنی شہوت کی پیاس بجانا، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے بجھا لی جائے۔ جو چاہے، جس عورت کے ساتھ چاہے اپنی شہوانی پیاس بجھا لے، باقی نکاح کی ضرورت نہ رہے۔ کہاں تو وہ عورت جو منکوحہ بن کر حقوق کی حقدار بنتی ہے اور گھر کی شہزادی بنتی ہے، اور کہاں وہ عورت جو چند روپے کے بدلے میں بازاروں میں، چرواہوں میں، مارکیٹوں میں اپنی عزت و ناموس بیچتی پھرتی ہے۔ تو مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں ہے، لیکن نعرہ بڑا پرکشش ہے۔ اسی طریقے سے یہ آزادی رائے کہ میں ہر شخص کو حق حاصل ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ اب بظاہر بڑا پرکشش نعرہ ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں، جو چاہے اپنی رائے کا اظہار کر دے۔ بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن ظالم اس نعرے کی آڑ میں کیا چاہتے ہیں کہ جو چاہے اللہ کا مذاق اڑا دے، جو چاہے نبی کا مذاق اڑا دے، جو چاہے قرآن کا مذاق اڑا دے، جو چاہے مقدس شخصیات کا مذاق اڑا دے، فرشتوں کا مذاق اڑا دے۔ جب اعتراض کریں ایسا کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں یہاں تو آزادی رائے ہے، ہر شخص کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق حاصل ہے، اس پر ہم کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ ایک تیسرا نعرہ ان کا دیکھیں، معیار زندگی کی بلندی، معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔
یہ معیار زندگی کا بلند کرنا، یہ نعرہ کتنا پرکشش ہے کہ زندگی کا معیار بہتر سے بہتر ہو، لیکن اس نعرے کے ضمن میں کیا کیا جا رہا ہے؟ خواہشات بے پناہ، خواہشات کو بہت بڑھا دیا گیا، جبکہ آمدنی کے ذرائع کم، چنانچہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص سودی قرضے لینے پر مجبور ہے تاکہ اپنے معیار زندگی کو بلند کر سکے۔ میں بھی چاہتا ہوں، زید بھی چاہتا ہے، بکر بھی چاہتا ہے، خالد بھی چاہتا ہے میری زندگی کا معیار بلند ہو۔ جو جھونپڑا نہیں بنا سکتا وہ بنگلہ بنانے کے چکر میں ہے، جو موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا وہ کار خریدنے کے چکر میں ہے۔ معیار زندگی کی بلندی، سودی قرضے لے رہے ہیں، ساری انسانیت کو سودی قرضوں میں جھکڑ دیا گیا۔ تو یہ جو دجالی تہذیب کا ہے، اس کا پہلا عنصر، پہلا لازمی جز وہ دجل اور فریب ہے۔ کہتے کچھ ہے اور مقاصد کچھ اور ہیں۔